جہاں بھی قرآن میں اہل جنت کی بات آتی ہے تقریباً ہر جگہ اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑتے ہیں. اگر رشتہ داروں میں کوئی خونی رشتوں میں ناراض ہو گیا ہے, غلطی اس کی بھی ہو, تو اپنے اوپر ڈال کے اس سے معافی مانگ لو. نبی نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے کہ جو تمہیں سے توڑے تو تم اس سے جڑو. ہاں کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کو منا کے آپ دوستی کر لیتے ہیں, پھر بھی وہ آپ کی ٹانگیں کھینچتا رہتا ہے اور پھر اس سے قریب تعلق رکھنے میں محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, تو پھر اس سے واجبی تعلق رکھا جا سکتا ہے. جیسے نندوں اور بھابھیوں میں ہوتا ہے نا, جٹھانی. خاتون نے کیا کیا, اپنی جٹھانی کو گلے لگایا میرا بیان سن کے. جٹھانی کو کیا کیا, یہاں کوئی خاتون تراوی میں آتی ہوں اور میرا بیان سن, اب جا کے اپنی جٹھانی کو بھی میرا رشتہ ہے تم سے, سسرالی رشتہ ہے, بہت عزت احترام کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, آج سے تم میری بہن اور میں تمہاری بہن. وہ ملی, اس نے کہا بہن نہیں یہ تو تمہارا, شروع میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں, یہ تو تمہارا ظرف ہے, میں کہاں اس قابل, آنا تو مجھے چاہیے تھا. شروع میں تو ڈرامے بازی یہ چلتی ہے, آنا تو کس کو چاہیے تھا, مجھے چاہیے, لیکن تمہارا ظرف ہے. ہو گئی بات. اس کے بعد وہ جٹھانی صاحب اپنے شوہر کے ڈرامے کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے, ڈرامے کر, شو مار رہی ہے. بعض لوگوں کو نا ہضم ہی نہیں ہوتی محبت. کیا کر رہی ہے, شو مار رہی ہے. اتنی ہی اچھی ہے تو یہ کیوں نہیں کر لیا, پیسے کیوں نہیں دے دیے مجھے, ہے بھائی یہ کیوں نہیں کر لیا, وہ کیوں. اب آپ جتنا مرضی اس کو کوشش کر رہے ہیں, وہ ہر بات کا کیا لے کے جا رہے ہیں, نیگیٹو. تو پھر ایسے موقع پہ ہم خود ہی کہتے ہیں بھائی قطع تعلق تو نہ کرو, لیکن اتنا کلوز ہونے کی کوشش نہ کرو. کسی شاعر نے کہا ہے دور رہنا ہے ضروری پاس آنے کے لیے. بعض دفعہ دل کو قریب کرنے کے لیے دور رہنا پڑتا. انگریزوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں میاں بیوی میں جب زیادہ پھڈے ہو رہے ہو نا, تو وہاں عدالت ایک قانون یہ بناتی ہے, طلاق سے بچنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا ہے کہ میاں بیوی یہ لکھ کے دے دیتے کہ ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے, تو عدالت کہتی ہے طلاق نہ لو, تم اس کمرے میں رہو اور میاں اس کمرے میں رہے, ٹھیک ہے نا, بچے درمیان میں دونوں سے ملتے رہیں, ٹھیک ہے نا. میاں ادھر منہ کر کے سوتا ہے اس کمرے میں اور بیوی ادھر منہ کر کے, تاکہ وہ کیوں بنایا کہ بھائی یہ ایک ہی کمرے میں آئیں گے تو کیا ہوگا, پھر وہ باتیں شروع ہو جائیں گے, تم نے یوں نہیں کیا, تم نے یوں نہیں کیا. تو بعض دفعہ میاں بیوی میں ایسا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ بھائی بہنوں میں ایسا ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ قریب آ کے معاملہ بننے کے بجائے تو تھوڑا سا دور ہو جاؤ, لیکن پھر قطع صلہ رحمی کسی اور طریقے سے کرو. رشتہ داری تو جوڑنی ہے, اس میں تو دو باتیں ہیں نہیں. وہ پھر حدیث میں بتایا کہ سلام سے رشتہ داری جوڑو. صرف کبھی کبھار فون کر کے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے یار, خیریت سے آپ, ہاں خیریت, آج کیسے یار, بس سوچ رہا تھا بہت دن ہو گئی بات نہیں ہوئی, بس میں نے کہا ذرا سلام دعا ہو جائے, بچے ٹھیک ہیں, گھر میں خیریت ہے الحمدللہ. اب آپ کو پتا ہے زیادہ لمبی بات ہوئی نا تو پھر پڑھنا شروع, تو بس اس کو نمٹاؤ, او بھائی خیریت, اور سب ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ, اچھا ذرا جانا تھا نماز کھڑی. فون ہی ایسے ٹائم پہ کرو جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو, آئی بات سامنے. ورنہ وہ ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, یہ سب حقیقت, تو فون پہ ہی پڑھنا شروع, پھر بات سے بات نکلی, پھر غیبتیں, پھر بہتان تراشیاں, پھر تو نے یہ, ابے میں نے تجھے فون کیا تھا, میں ایسے تھوڑی کیا, ابے تو ہوتا کون ہے, ابے آج رہا, ابے تیرا سر پاڑوں گا, یہ شروع فون پہ ہی حقیقت ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی, تو بھائی یہ سوچ کے کہ رشتہ داری ہے تو سلام دعا کی حد تک, کبھی کبھار کوئی ہدیہ بھیج دیا, گفٹ بھیج دیا, تو یہ سب چل سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے بڑے آرام سے, زیادہ ٹینشن نہیں لیں.